تاریخ گواہ ہے کہ جنگیں کبھی بھی سکون کا باعث نہیں بنی اور جنگوں کا انجام جو ہے وہ ہمیشہ نقصان ہی ہوا ہے، اور مرنے والے یا تو ہمارے فوجی ہوتے ہیں، ہمارے اپنے جو بارڈرز پہ ہمارے بھائی ہیں وہ ہوتے ہیں، یا پھر عام سویلین ہوتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں میں جب جنگ ہو رہی ہو، حالات اتنے کشیدہ ہوں، کچھ چیزوں کو ضرور آپ لوگ فالو کریں۔ سب سے پہلے تو جب تک کوئی اوتھینٹک بات نہ ہو اس چیز کو پھیلائیں مت۔ جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ چیز واقعی ہوئی ہے، لوگوں میں ہڑبڑی سی مت مچائیں اپنی باتوں سے، اپنے ایکشن سے کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا، جب تک آپ کو اس چیز کا پوری طرح سے علم نہ ہو کہ یہ سچ ہے۔ نمبر 2، اپنے گھر میں، اپنے گھر کے آس پاس رہیں، کہیں دور مت جائیں، اور اپنے گھر میں کچھ ضروری چیزیں جو ہے وہ ضرور رکھیں، تھوڑا سا راشن پانی ضرور رکھیں، فرسٹ ایڈ رکھیں، لیکن ایسا نہ کریں کہ اگر آپ کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے تو اب ساری چیزیں لے کے ذخیرہ اندوزی کر دیں۔ ان چیزوں کو اوائڈ کیجیے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو اتنا سب کچھ نہیں لے سکتے، لیکن ان جگہوں پہ اگر جائیں اور انہیں کچھ نہ ملے تو ان کو مایوسی ہوتی ہے۔ تو بس اتنا انتظام رکھیں کہ آپ کے کچھ دن آرام سے نکل جائیں۔ دوسری بات کہ جو محلے ہیں وہاں کے ینگسٹرز کو جو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنا کوئی واٹس ایپ پہ یا کسی پہ ایک گروپ بنا کے رہیں کہ کہیں پر کسی کو بھی کوئی مدد کی ضرورت ہو تو وہ فوراً وہاں پر پہنچ سکیں، کیونکہ جو ینگسٹر ہیں انہوں نے ہی یہ بیڑا اٹھانا ہوتا ہے، انہوں نے ہی اپنے اپنوں کا، اپنے محلے والوں کا جو ہے ساتھ دینا ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو ایک منظم طریقے سے چلائیے کہ یہ نہیں کہ اس کے گھر ہوا ہے تو میں کیوں جاؤں۔ سب اس ٹائم پہ ایک مٹھی بن کے رہیں گے تو ایک دوسرے کا ساتھ نبھا پائیں گے۔ سوشل میڈیا پہ الٹی سیدھی باتیں نہ پھیلائیں، اپنے فوجیوں کی، اپنے ملک کی جو باتیں اگر آپ کو کہیں سے پتہ بھی چلتی ہیں تو خوشی میں پاگل ہو کے کہ ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے۔ اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھیں۔ جو اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھتا ہے وہ ہمیشہ ایک منظم طریقے سے آگے بڑھتا ہے۔ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک رسول کو ماننے والے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جو ہے ان کی جو ہے سنت کیا ہے، وہ کس طرح سے اپنے ٹھنڈے میٹھے طریقے سے جو ہے انہوں نے پورا انتظام چلایا ہے۔ جذبہ بے شک ہونا چاہیے، لیکن اتنا زیادہ ایگریسو نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑیں۔ ہم نے بہت ساری ویڈیوز ایسی دیکھی ہیں جو مطلب کچھ لوگوں پہ تشدد کر کے ان سے پاکستان مرد آباد یہ بلوایا جا رہا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جس کو اللہ نے زندہ باد رکھنا ہوتا ہے نا، وہ لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اپنا ایمان ہے کہ پاکستان زندہ باد ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ رہے گا۔ تو پلیز اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنا ہے، اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھنا ہے، اور حکومت جو انسٹرکشن دیتی ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کو حکومت کہہ رہی ہے کہ اپنا محلہ یا اپنا گھر اللہ نہ کرے آپ خالی کر دیں، یہ جو ہے یہاں پر ریڈ زون ہے، یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ نہ کہیں کہ میں کیسے جاؤں۔ آپ کی جان بہت قیمتی ہے، سب کچھ ہو جائے گا، پہلے اپنی جان کی حفاظت کیجیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی کچھ باتیں ہیں جو انسان کو جو ہے ثابت کرتی ہیں کہ واقعی وہ ایک باشعور قوم ہے۔ تو اپنے آپ کو باشعور قوم ثابت کیجیے۔ ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، ہم لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ کھڑے ہیں، انشاءاللہ تعالی کچھ نہیں ہوگا۔ اپنا ایمان مضبوط رکھیں، انشاءاللہ تعالی فتح ہماری ہی ہوگی۔ اور میری تو دعا ہے کہ بارڈر کے اس پار بھی جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے اپنے ہی ہیں، وہ بھی جو ہے کچھ مسلمان ہیں یا ہندو ہیں، کچھ بھی ہے، لیکن ہیں تو انسان ہی، ان کی بھی جانیں ہیں، ان کی بھی رگوں میں خون بہا جاتا ہے۔ تو صرف ملکی دشمنیوں کے وجہ سے آپس میں لڑنا یا ایک دوسرے کو اس طرح کے بیہیویئر، پلیز اس طرح نہ کریں۔ ایک باشعور قوم ثابت ہوں، اور صرف یہ یقین رکھیں
کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے اور انشاءاللہ بہتر سے بہترین کرے گا انشاءاللہ تعالی.